بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر قاری محمد ندیم تڑوی۔ حضرات الحمدللہ میں ایک مسجد کا امام ہوں۔ دراصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دن بدن جو ہے مسجد کے اماموں کی قدر ویلو کم ہوتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا؟ تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ بھی ہم ہی ہیں، اس کی وجہ ہم ہی ہیں۔ دیکھیے اگر مارکیٹ میں جا رہے، کسی دکان پہ جا رہے کپڑا خریدنے کے لیے، جیب میں پیسے بھی ہے اور خواہش ہے کہ بھائی اب میں دکان پہ جاؤں گا تو خود کے لیے ڈریس لوں گا تو 3 یا 3,500 والا میں ڈریس لوں گا، 3 یا 3,500 والا میں ڈریس لوں گا۔ اب دکان پر گیا، کپڑے دکھائے، اس میں سے ایک کپڑا بہت ہی شاندار کپڑا مجھے بہت پسند آ گیا، دل میں خواہش ہوئی کہ اب میں یہ کپڑا خریدوں گا۔ جب میں نے اس کپڑے کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے بتایا کہ 900 روپیہ۔ اب میں گھر سے نکلا تھا اچھے پیسے لے کر اور خواہش تھی کہ میں 3,500 والا میں ڈریس لوں گا، خریدوں گا۔ دکان پر آیا تو مجھے ایک ڈریس بہت ہی پسند آیا، مگر قیمت جب سنی میں نے 900 روپے، تو اب اس کپڑے کی قیمت، اس ڈریس کی جو قیمت ہے، اس کی ویلیو جو ہے، اس کی قدر جو ہے، اب وہ میری نظر میں گر گئی۔ وہ کپڑا، اب وہ اس کپڑے کی جو ویلیو ہے وہ میری نظر میں کچھ بھی نہیں رہی۔ حالانکہ مجھے وہ شروع میں بہت پسند آیا، تو اتنا شاندار کپڑا، اتنا خوبصورت کپڑا، جب میں نے اس کی قیمت سنی تو اب میں دکاندار کو کہہ رہا کہ نہیں جی، اس سے بھاری دکھائیے، اس سے اچھا دکھائیے، اچھا کوالٹی والا دکھائیے، اس لیے کہ مجھے یار 3,500 والا کپڑا چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ایسے ہی آج اس مہنگائی کے دور میں کہ گٹر صاف کرنے والے کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، تو ایسے مہنگائی کے دور میں ایک مسجد کے امام کی قیمت ہوتی ہے مہینے کی 7,000 روپے، مہینے کی 7,000 روپے۔ ارے بہت سے دیہاتوں میں تو 5,000 ہی چل رہی ہے، اور وہ بھی بہت سی جگہ کا تو حال ایسا ہے کہ پوری تنخواہ بھی یعنی نہیں دیتے، توڑ کے دیتے ہیں، ابھی 2,500 دیے پھر بعد میں 3,000، تو ایسے۔ اور بہت سی جگہ تو ٹائم پہ تنخواہ بھی نہیں، 7,000 روپے تنخواہ ہے وہ بھی ٹائم پہ نہیں ملتی ہے۔ ہاں مگر ہمیں مسجد کا امام ٹائم پہ چاہیے، مگر اس کو تنخواہ بھی بہت سی جگہ ہے کہ ٹائم پہ نہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال کہ آج اس مہنگائی کے دور میں کہ جہاں گٹر صاف کرنے والے کی بھی قیمت زیادہ ہے، تو اس 7,000 والے کو کون ویلو دے گا؟ جس کی تنخواہ 6,000 7,000 روپیہ ہے، ارے بھائی اس کی قدر کون کرے گا، کون ویلو دے گا؟ جب ایک کنوارا رہتا ہے اور جب ایک کنوارا امام جب نکاح کے لیے، رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتا ہے، جب یہ لڑکی دیکھنے جاتا ہے ایک عالم دین، مگر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے، تو یہ اس کی زبان ہچکچاتی ہے بولنے میں۔ کیوں یار، آج مسجد کا امام ہے، وہ جب اس سے پوچھا کہ آپ کیا ہے تو اس نے بڑے اچھے انداز میں بہت ہی خوشی کے ساتھ کہا کہ میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں۔ مگر جب اس سے کہا گیا کہ آپ کی تنخواہ بتائیے تو بتاؤ، ابھی اس کی زبان ہچکچا رہی ہے، مگر اس سے کہنا پڑتا ہے کہ جی میری جو تنخواہ ہے وہ 6,000 روپیہ ہے، وہ 7,000 روپیہ ہے۔ ارے بھائی اب لڑکی والا لڑکی دے رہا ہے تو اس مہنگائی کے دور میں 7,000 والے کو لڑکی کوئی دے گا؟ وہ لاکھ مرتبہ سوچتا ہے۔ ایسے ہی یار امام کے بارے میں کتنا لوگ سوچتے ہیں، تو اب کوئی لڑکی دے گا تو کیسے دے گا؟ تو میاں پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے امام کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب نکاح ہو گیا، بچے پیدا ہوئے، اولاد ہوئی، تو اولاد سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ جب بیٹا ہوا تو ایک امام جب یہ سوچتا ہے کہ یار میری 7,000 کی تنخواہ ہے، مہینے کے مجھے 7,000 روپے ملتے ہیں، اس میں سے بھی لوگ قدر نہیں کرتے، اس پر بھی لوگ قدر نہیں کرتے۔ 24 گھنٹہ میں ڈیوٹی نبھاتا ہوں، کبھی نوالا لیتا ہوں تو کوئی بلا لیتا ہے کہ چلیے جی حضرت ابھی چلیے ہمارے گھر پہ، تو میں امام دراصل لوگوں کا غلام،
تو مجھے اپنا نوالا اس تھالی میں رکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کے گھر پہ جانا پڑتا ہے۔ 24 گھنٹے لوگوں کی اتنے کام رہتے ہیں، تو سارے گاؤں میں کبھی فاتحہ کے لیے، کبھی یہ کبھی وہ، بہت سارے کام رہتے ہیں۔ تو پھر وہ امام سوچتا ہے کہ یار کیا میں اپنے بیٹے کو بھی امام ہی بناؤں، یعنی ایک ایسی نوکری دلاؤں جہاں لوگ ستائیں گے اسے۔ تو پھر ایک مسجد کا امام بھی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ اور جب مسجد کا امام جب یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، بہت سے کم ہوں گے جو ماشاءاللہ جو ان کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، اور بے شک بنانا بھی چاہیے، مگر اس دنیا نے اس امام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں جی، اب میں اپنے بیٹے کو امام نہیں بناؤں گا۔ تو ذرا سوچئے، وہ امام خود اپنے بیٹے کو امام نہیں بنانا چاہتا، ارے جو سادہ سا مسلمان ہے وہ کیا اپنی اولادوں کو امام بنائے گا، اور کیا وہ عالم اور حافظ بنائے گا؟ اور جب آنے والا دور تو بڑا خطرناک ہوگا، جب علماء ہی نہیں ہوں گے تو ابھی اس قوم کو کون دین سمجھائے گا؟ اس قوم کو قرآن و حدیث کی باتیں کون بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ گناہ کیا ہے، کون اسے بچائے گا، کون سمجھائے گا؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہو، اگر ہماری 7,000 روپے اگر تنخواہ ہے، 7,000 تنخواہ والا کیا مہنگے کپڑے خریدے گا؟ جب مہنگے کپڑے نہیں ہیں، شاندار کپڑے نہیں ہیں، اور پھر وہ سادہ سا لباس میں تقریر کرے گا تو اس کی تقریر بھی زیادہ اثر نہیں کرتی۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے، بڑے بڑے اسپیکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھاشن دینے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مقررین حضرات ہوتے ہیں، ان کے پوشاک بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پوشاک دیکھ کر، ورنہ پھر ایک سادہ سا لباس، اور ایک سادہ سا لباس میں اگر کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی اسپیچ دے رہا ہے، تو اسپیچ اور تقریر تو اچھی ہے، شاندار ہے، مگر جب لباس شاندار نہیں ہے نا، تو لوگوں پر اس کی تقریر کا، اس کے بھاشن کا، اس کی اسپیچ کا اثر نہیں ہوتا۔ تو جب ایک مسجد کے امام کی تنخواہ ہی بہت کم ہے، اور پھر وہ کیا شاندار لباس خریدے گا، اور پھر جب لباس ہی سادہ ہے تو اس کی تقریر بھی کیا اثر کریں گی؟ بہرحال پھر وہ جب نکاح پڑھاتا ہے، اور پھر شادی والے نے خوب خرچہ کیا، کہاں خرچہ کیا؟ بینڈ والے کو 50، 60، 70 ہزار دیے، ٹینٹ والے کو 60، 70 ہزار دیے، ڈیکوریشن وغیرہ ہے، اور جو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں فضول، وہ جو آتش بازی ہو رہی ہے، وہ پٹاخے جو پھوڑے جا رہے ہیں، وہ پٹاخے بھی ہزاروں روپے کے ہیں۔ اور جب مسجد کے امام نے نکاح پڑھایا تو اس کے ہاتھ میں 300 یا 500 روپے پکڑا دیے۔ ارے جو نکاح پڑھانے والا ہے، اگر یہ نہ پڑھائے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اس کو 300 یا 500 روپے پکڑا دیے۔ تو بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کو ویلو کون دیں گا، کون اس کی قدر کرے گا؟ تو میں دیکھیے، ہڑتال تو ہم نہیں کر سکتے کہ مسجدوں میں ہڑتال ہونی چاہیے کہ اگر ہماری تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم ہڑتال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اگر ہم ایسا کریں کہ سارے امام ایک ہو کر، پورے امام اگر ایک ہو جائیں اور یہ عہد کر لے کہ اب ہم، یعنی کم سے کم 15,000 روپے تنخواہ ہو مسجد کی تو ہی اب ہم امامت کریں گے، 15,000 روپے تنخواہ ہو تو ہی ہم امامت کریں گے، 3,000 یا 5,000 روپے نکاح کے پیسے اگر لوگ دیتے ہیں تو ہی ہم نکاح پڑھائیں گے، تب جا کے ہماری کوئی ویلو بڑھیں گی، تب جا کے ہماری کوئی قدر بڑھیں گی۔ تو اس پر جو ہے ہم تمام اماموں کو ایک ہونا چاہیے، یہ صرف میری بات نہیں ہے، ورنہ آج اس مہنگائی کے دور میں تو ہماری زندگی گزر گئی، آنے والا جو دور ہے بڑا خطرناک ہوگا، مسجد میں واقعی لوگوں کو امام نہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچے اور سمجھے اور اس بات پر غور و فکر کرے، اور خدا را خود کی جو ویلو بڑھائے، اور اس 7,000 والی 6,000 والی تنخواہ سے پرہیز کر لوگوں کو بتائیے کہ ہم 7,000 والے لوگ نہیں ہیں، ہم 6,000 والے لوگ نہیں ہیں۔